اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، you're watching Anam and Aruj Naqvi official and this is me Sayyida Anam Naqvi with my Khahar Aruj Naqvi, and once again this today's episode is about Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Faraj Sharif Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farjahum ajmain۔ جیسا کہ ہم نے پریویس پروگرام میں کل آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم اس ذکر کو مکمل کریں گے، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو لوگ علم کی تشنگی رکھتے ہیں اور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بارے میں، ان کی معرفت کے بارے میں اور علم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج کا یہ پروگرام، آج یہ ذکر محمد وآل محمد بیسڈ ہے کہ حکومت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جب امام ظہور کریں گے آپ کی حکومت کیسی ہوگی اور آپ کے ظہور کی نشانیاں کیا ہیں، تو علامات ظہور امام مہدی اور حکومت امام مہدی پر آج کی ہماری یہ ایپیسوڈ بیسڈ ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں مزید، آج ان کو بہت وہ لطف اندوز ہوں گے یہ دیکھ کر، اور ریفرنسز جو ملیں گے کہ ہم ذکر امام کرنے والے ہیں کہ معصومین کی نگاہ میں اور معصومین کے فرامین میں جناب زہرا نے اپنے فرزند یوسف زہرا کے بارے میں کیا فرمایا، رسول خدا نے اپنے فرزند کے آنے کے بارے میں کیا نوید دی ہے، مولا کائنات نے کیا نوید دی ہے، تو ذکر امام مہدی آسمانی کتب میں بھی اور معصومین علیہ السلام کی زبانی بھی آج ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے خدا نے آنے کے بارے میں کیا پریڈکشنز کی ہیں، اور یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں سب جانتے ہیں مولا کے بارے میں۔ تو تورات میں ذکر امام مہدی اس طرح سے ہے کہ یستی کے تنے میں سے ایک نہال باہر آئے گا اور اس کی جڑوں سے ایک شاخ پھوٹے گی اور روح خدا اس پر ٹھہرے گی۔ دیکھیے یہ خدا کا کوئی خاص معجزہ ہے، پروردگار عالم نے جو رسول خدا ختم مرتبت کو بھی بھیجا تو باقی کے تمام صحیفے، آسمانی صحیفوں میں ان کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، عیسائیت بھی اور یہودیت بھی ان کی تعظیم کرتے رہے، کیونکہ وہ اپنے آسمانی کتب، اپنے صحیفوں میں جانتے تھے کہ جس کا وعدہ کیا گیا وہ آخری نبی محبوب خدا یہی تو ہیں۔ اسی طرح رسول خدا کے فرزند کے بارے میں کہ جن کے آنے سے زمین عدل و انصاف سے بھر دے گی، 15 شعبان کو جن کی ولادت ہوئی، ان کا ذکر بھی ان آسمانی کتابوں میں ہے۔ تو تورات نے کہا کہ یستی کے تنے میں سے ایک نہال باہر آئے گا جس کی جڑوں سے ایک شاخ پھوٹے گی، روح خدا اس پر ٹھہرے گی، مسکینوں کے ساتھ عدالت سے پیش آئے گا، روئے زمین پر بسنے والے مظلوموں کے لیے حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، بھیڑیاں اور بھیڑ، چیتا، بکری کا بچہ، شیر اور بچڑا اکٹھے زندگی گزاریں گے۔ یہ بڑا ایک ایسا سماں ہے کہ جس کے بارے میں مسلسل کہا گیا کہ جب وہ آئے گا تو عدل و انصاف ہوگا اور ظلم ختم ہوگا۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ تورات میں لکھا ہے کہ بھیڑیا اور بھیڑ، چیتا اور بکری کا بچہ، شیر اور بچڑا اکٹھے زندگی گزاریں گے۔ حالانکہ یہ جانوروں کی فطرت کچھ اور ہے، ساتھ رہنے والی فطرت نہیں ہے، لیکن یہ خدا کے نمائندے کے آنے کا معجزہ ہوگا، اور چھوٹا بچہ انہیں چرائے گا، کہ ایک چھوٹا بچہ ہوگا۔ جب مولا ظہور کریں گے تو خدا کا نمائندہ امام ایسا ہے ہمارا کہ اس کے زمانے میں کوئی ظلم نہ ہوگا، چرند پرند بھی ایک چھوٹے بچے کو نقصان نہ پہنچائیں گے، میرے مقدس پہاڑ پر کسی بھی جگہ کوئی نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا معرفت خدا سے پر ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کرتے ہیں، ہر دنیا کے کونے میں دیکھ، لیکن خدا نے اس دین کو عزت دیا، اللہ نے اس دین کو برتری دی ہے، کہا کہ ادیان عالم پر برتری اسلام کو دی ہے، انبیاء پر برتری ہمارے نبی کو دی ہے، اور ہمارے نبی کی آل میں اہل بیت علیہ السلام میں معجزات رکھے ہیں، اور ان کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا کہ ہم ایک زندگی گزاریں جیسے ہمارے رسول نے چاہی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ زبور میں
وہ لوگ جو کہ شک کرتے ہیں اور کچھ وہ لوگ جو کہ جاننا چاہتے ہیں، یہ سب ان جاننے والوں کے لیے کہ نہ صرف احادیث میں بلکہ دیگر آسمانی کتب میں بھی امام کا کیا مقام ہے، اور وہ لوگ بھی کیسے عیسائیت اور یہودیت بھی امام کے آنے کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ زبور میں یہ الفاظ ہیں، شریر اور فاسد لوگ ختم ہو جائیں گے جب امام کا انشاءاللہ ظہور ہوگا، شریر اور فاسد لوگ ختم ہو جائیں گے، لیکن منتظران خداوند زمین کے وارث بن جائیں گے، انشاءاللہ جو مظلوموں کی طرح پس رہے ہوں گے وہ اب زمین کے وارث بن جائیں گے، شریر جلد ہی نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی وقت ہم انتظار ہے کہ پروردگار فلسطین پر بھی رحم کرے اور ہم سب پر، امت مسلمہ پہ خدا رحم کرے، اور اسلام کے اوپر کوئی طاقت نہ ہو، دنیا میں سب سے بڑی طاقت اسلام ہو، اور حلیم و بردبار زمین کے وارث بن جائیں گے، جو عاجز ہوں گے، جو حلیم ہوں گے، جو بردبار ہوں گے۔ خدا ظالم کو وارث نہیں بنائے گا، خدا مظلوم کو وارث بنائے گا، زمین ان کی میراث ہوگی تا ابد لا ابد۔ اور اب انجیل میں ذکر امام مہدی، کیونکہ آج میں اور عروج ذکر ہی کرنے والے ہیں کہ جو مولا کے ظہور سے قبل نشانیاں ہیں ان کے بارے میں آسمانی صحیفوں میں کیا ہے، ان کے بارے میں ذکر معصوم کیا ہے۔ عروج بھی کچھ نشانیاں بھی پیش کریں گی، یہ تو وہ ہیں جو آج سے کئی سال پہلے ان صحیفوں میں آئیں۔ عروج آپ کے ساتھ وہ نشانیاں بھی پیش کریں گی جو ہر زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ انجیل میں امام کا ذکر ایسے ہے، کمرے کسی ہوئی اور چراغ روشن رکھو، کمرے کسی ہوئی اور چراغ روشن رکھو، تمہیں ایسے انسانوں کی طرح ہونا چاہیے کہ جو اپنے مولا کا انتظار کر رہے ہوں، اللہ اکبر، کہ کب وہ محفل عروسی سے لوٹیں تاکہ جب بھی وہ آئیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں تو فوراً ان کے لیے دروازہ کھول دیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ غلام کہ جو اپنے مولا کی تشریف آوری پر بیدار اور آمادہ ہوں۔ پس تم بھی تیار رہو، کیونکہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ماجرا ہو گزرتا ہے۔ کتنی ڈیپ تھاٹس ہیں اس کے اندر کہ ظہور کا انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھو، بلکہ انتظار کرو اپنے آپ کو آمادہ کر کے۔ یہ انجیل سے ہم نے آپ کو پیش کیا جس کی فصل ہے 12، اور یہ امام زمانہ کی معرفت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب آپ رسول خدا کی اپنے فرزند سے متعلق حدیث سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فرماتے ہیں مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف میرے فرزندوں میں سے ہے، ان کا نام میرا نام محمد ہے۔ جب اپنے مولا کو پہچاننا چاہو، ان کا زمانہ آئے گا تو یہ چیزیں دیکھنا، زبور میں کیا لکھا تھا ان سے مطابقت رکھتے، انجیل میں کیا تھا اور قرآن مجید میں کیا، رسول کی حدیث کے مطابق کیا۔ رسول فرماتے ہیں ان کا نام میرا نام ہے، ان کا نام محمد ہے، ان کی کنیت میری کنیت ہے۔ رسول کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ امام کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ خلق و خلق میں میری شبیہ ہے، وہ اپنے اخلاق میں بھی رسول کی شبیہ ہے، وہ سیرت میں بھی رسول کی شبیہ ہے، وہ صورت میں بھی رسول کی شبیہ ہے۔ نام بھی ان کا محمد ہے اور لقب بھی ان کا ابو القاسم ہے، کنیت ہے۔ ان کی طویل غیبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ آج ہمیں اور آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ دن میں انسان اور ہے، رات میں انسان اور ہے۔ دن میں وہ عبادت گزار و مومن نظر آتا ہے، رات میں شیطانیت، لیکن یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ اچانک شہاب ثاقب کے مانند آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں رسول خدا نے کب کہا ہے اس بارے میں؟ تو رسول خدا نے کمال الدین میں کہا ہے، شیخ صدوق کی یہ کتاب ہے 287 پر آپ دیکھیے، تو اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ایک مستند روایت ہے۔ اب ہم ساتھ ساتھ احادیث سے اور زبان معصوم سے حکومت امام مہدی اور ان کے ظہور کی نشانیاں آپ کے ساتھ ذکر کرتے رہیں گے۔ اب میں چاہوں گی کہ عروج بھی کچھ علامات ظہور امام مہدی آپ سے شیئر کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ ظہور کی کچھ نشانیاں جو ہیں ان کو بتانے سے پہلے، کیونکہ انم بہت خوبصورتی سے بتا رہی تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا بزبان معصومین۔ اب یہاں پر میں قرآن کی روح سے بھی، قرآن کی روشنی میں امام علیہ السلام کے بارے میں، ان کے وجود کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، تاکہ ایک ایسی آیت جس کو آپ اور میں بہت بار پڑھتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس بارے میں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہاں پر آپ کے موجود ہونے اور آپ کی طول عمر نیز آپ کی ظہور کے بارے میں جو ہے وہ کچھ آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن وہ چونکہ زیادہ آیات ہیں ان میں سے ایک کا ہم ذکر کریں گے۔ یہاں پر جو ہے جس آیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں
وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، یہاں سے دوبارہ آیت سٹارٹ ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں پر فرمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آل محمد وجل فرج۔ یہ لفظ قابل غور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بالغیب سے امام مہدی کی غیبت مراد ہے۔ یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت میں ایمان بالغیب سے مراد امام مہدی کی غیبت ہے۔ نیک بخت ہیں وہ لوگ جو ان کی غیبت پر صبر کریں گے اور مبارکباد کے قابل ہیں، اور وہ سمجھدار لوگ جو غیبت میں بھی ان کی محبت پر قائم رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بے حد ضروری تھا کہ جہاں ہم نے تورات سے، زبور سے، انجیل سے بتایا، رسول اللہ کی حدیث سے بتایا، وہیں پہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ غیبت پر ایمان رکھنا، یہ اسی غیب کی بات ہو رہی ہے آیہ مبارکہ میں، کہ جس غیب میں، پردہ غیب میں امام مہدی ہیں، کہ غیب پر ایمان رکھنے والے اور اس زمانے غیبت میں گمراہ نہ ہونے والے، ثابت قدم رہنے والے ہوں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ تو مولا کے ظہور کی حکومت مہدی میں بھی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس تمام پردہ غیب کے عرصے میں ثابت قدم رہے اور دنیاوی لغزشوں میں مبتلا نہ ہوئے اور اپنے مولا سے متمسک رہے اور ان سے رابطے میں رہے، تو ان پر نعمات کی اور بے حد مسلسل انعامات کی بارش کی جائے گی خدا بزرگ و برتر کی جانب سے۔ اب ہم نے حدیث رسول اللہ بھی دیکھی، آیہ مبارکہ قرآن مجید بھی دیکھی، ہم نے دیگر آسمانی صحیفہ بھی دیکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مولا کل امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ میرے مولا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے قائم کی غیبت بہت طولانی ہوگی۔ میں اپنے شیعوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی تلاش میں دشت و صحرا چھان مارے مگر انہیں ان کا پتہ نہ چلا۔ جان لو کہ جو لوگ ان کی غیبت کے دور میں اپنے دین پر قائم رہے، یہی بات ابھی ہم دہرا رہے تھے اور امام متقین کا یہی فرمان ہے۔ مولا کائنات فرماتے کہ جو لوگ امام مہدی کے زمانے میں پردہ غیب میں جبکہ وہ ہے ایمان رکھتے رہے، ثابت قدم رہے، دین پر قائم رہے، اس دوران ان کے وجود سے انکار نہ کیا، روز قیامت میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ مولا حیدر کرار کے ساتھ ہوں گے، محشور کیے جائیں گے، کیونکہ جب کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہوں گے اور غیب سے ایمان اٹھ رہا ہوگا، کچھ لوگ تو ثابت قدم رہیں گے اور کچھ کہیں گے اگر ظہور ہونا ہو تب ہو جاتا، اور مولا نے فرمایا کہ ظہور کا وقت معین کرنا غلط ہے اور جو بھی اس کو کرے اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا ہر دور میں آمادہ رہو، ہر دور میں تیار ہو، یہاں تک کہ ہر روز دعائے عہد کی تلاوت کرو۔ اگر مولا کے ظہور سے پہلے مر بھی جاؤ، انتقال بھی کر جاؤ، تو خدا آپ کو امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرمائے گا، کیونکہ دعا عہد میں یہی ترجمہ میں آپ کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایسا کر کہ اگر میں ان کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا تو میں اپنی قبر سے ایسے اٹھوں کہ میری تلوار بے نیام ہو اور میں اپنے مولا کے ہمراہ ناصران اسلام کی طرح جنگ کروں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیدہ کونین شہزادی فاطمہ بنت زہرا صلوات اللہ السلام علیہ، رسول اللہ کی وہ دختر جو سیدۃ نساء العالمین جناب زہرا کیا فرماتی ہیں اپنے فرزند کے بارے میں؟ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری حضرت زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لوح تھی جس میں اوصیاء کے نام تھے، انہوں نے گنے تو پورے 12 تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ کے سامنے لوح پیش کی اور اس پہ اوصیاء خدا کے نام ہیں، جو نام 12 تھے، آخری کا نام قائم تھا، ان میں 3 محمد تھے اور 4 علی تھے۔ صلوات دیجئے 4 دے معصوم محمد و آل محمد وجل فرجهم۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ بات اب ہو رہی ہے؟ یہ فرزند وہ ہیں جو کہ پرومس سیویئر ہیں، یہ نجات دہندہ ہیں کل عالم کے لیے۔ خدا نے کسی زمانے میں اپنے زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا، اسلام کو اس کی اصل شکل میں امام حسین علیہ السلام قربانیاں دے کر لائے تھے۔ رسول اللہ نے جیسے دین کو چھوڑا تھا، اس کے بعد میں جب تبدیلی کی جانے لگی تو امام حسین نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اسلام کو، اپنے نانا کے دین کو بچایا، اور آج ہم سب اگر مسلمان ہیں، یہ نماز، روزہ، یہ رمضان کی تیاری سید الشہداء کی ان قربانی کی بدولت ہے۔ اسی طرح اب جو اسلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ
دیگر طاقتیں ہیں وہ اسلام کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہی ہیں اور مسلمان اذیتیں کاٹ رہے ہیں، مسلمان ظلم سہ رہے ہیں، مسلمان تکلیف میں ہیں، اتحاد بین المسلمین ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ سب واپس آئے گا۔ کیسے؟ جب جناب زہرا کا پھر ایک فرزند، اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام تھے، اب سیدہ کا ایک اور فرزند آئے گا، اس زمانے میں رسول اللہ کے فرزند حسین، اس زمانے میں اس زمانے کا حسین آئے گا، اس زمانے میں انشاءاللہ رسول اللہ کے وہ فرزند آئیں گے، اور پھر سے اسلام کو ترقی ملے گی۔ اسلام جس ترقی کو ڈیزرو کرتا ہے، جو کہ رسول نے عروج بخشا تھا، رسول کا فرزند آ کے اسی عروج پر اس اسلام کو لے کے جائے گا۔ اور امام حسن علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک امام کا اپنے زمانے کے حکمران کی گردن پر حق ہے؟ بے شک ہر زمانے میں جو بھی حکمران ہے، امام کا اس حکمران کی گردن پر حق ہے۔ حق کے خلافت کو غصب کیا ہے، کیونکہ حکومت امام کی ہے جیسے مسند رسول کی، اور آپ ہے فرزند رسول، تو جس بھی زمانے میں وہ حکومت امام کی ہوتی ہے، بجز قائم کے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ مقام ہے امام کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جو ہے قیادت میں نماز پڑھیں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ خداوند تعالیٰ ان کی ولادت کو مخفی اور ان کے وجود کو غائب کر دے گا۔ آج جو پردہ غیب میں ہے، نظر نہیں آتے، تو یہ اللہ کی مسرت ہے کہ خدا نے انہیں دشمنوں سے بچائے رکھا۔ وہ میرے بھائی حسین کا نواں فرزند ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جوان بنا کر ظاہر کرے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا ہر چیز پر قادر اور توانا ہے۔ اس سے پہلے میں مزید معصومین کی زبانی آپ کو سید الشہداء کی زبانی بتاؤں کہ امام مہدی کا کیا مقام ہے۔ سنتے ہیں عروج سے کچھ اور علامات ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ ظہور کی نشانیاں جو کہ آپ کے لیے سننا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تاکہ آپ اپنے ارد گرد یا وہی علامات کو دیکھیں تو آپ کو اویئر ہونا چاہیے، آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے امام کے ظہور کے لیے ہر وقت ریڈی رہیں اور کن چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہے۔ اب یہاں پر ظہور کی جو علامات ہیں میں جلد از جلد شیئر کروں گی، اور کچھ زیادہ امپورٹنٹ جو ہیں وہ شیئر کروں گی آپ سے۔ عورتیں جو ہیں، سب سے پہلی جو ہے، عورتیں مردوں کے مشابہ ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرد عورتوں جیسے ہوں گے۔ علامت نمبر 2 جو ہے، مرد عورتوں جیسے ہوں گے، اور اس کے علاوہ نماز جو ہے وہ جان بوجھ کر قضا کی جانے لگے گی۔ لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگیں گے۔ قتل کرنا بہت ہی معمولی سمجھا جائے گا۔ جب آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، میں فوکس کروں گی علامات پہ، تفصیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ اور میں سب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو نیوز دیکھتے ہیں، آج کل کوئی بڑی بات نہیں، بہت آسان بات ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پہ، کئی تنازعات پہ معمولی طور پر جو انسانوں کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم تفصیل میں جان نہیں سکتے، لیکن آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے کہ انسانی جان آج کے دور میں کتنی سستی کر دی گئی ہے۔ زنا جو ہے وہ عام ہوگا، اچھی عمارتیں بنیں گی، جھوٹ بولنا جو ہے وہ حلال سمجھا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے مصلحتاً جھوٹ، لیکن عادتاً جھوٹ بولنا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، جھوٹ بولنا حلال سمجھا جائے گا۔ رشوت عام ہوگی، شہوت نفسانی کی پیروی کی جائے گی، دین کو دنیا کے بدلے میں بیچا جائے گا، عزیز داری کی پرواہ بالکل نہ ہوگی، احمقوں کو عامل بنایا جائے گا۔ عاملوں کے لیے آپ نے نیوز سنی ہوگی کس طرح کے، احمقوں کو جن کو قرآن پاک نہیں آتا، بسم اللہ نہیں آتی، ان کو عامل سمجھا جائے گا۔ جو سورۃ توحید نے سنا سکتے ان کو عامل، اور ان کو کیا سے کیا مان لیا جاتا ہے۔ بردباری کو کمزوری میں بزدلی، یعنی کہ جو بردبار ہوں گے ان کو ان کی کمزوری سمجھا جائے گا۔ جو شخص صبر کر لے گا اور ہر ظلم پہ صبر کرتا رہے گا اور خدا پر توکل رکھے گا، کہا جائے گا یہ کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، لیکن وہ خدا کا خاص بندہ ہے کہ جو صبر کر رہا ہوگا۔ ظلم فخر کے طور پہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی طاقت کو دکھاتے ہوئے لوگوں پر ظلم کیا جائے گا، تاکہ سامنے والا شخص جو ہے وہ یہ دیکھے کہ شاید خدا نے ساری عزتوں کا محور مجھے ہی بنایا۔ بادشاہ جو ہیں وہ بادشاہ و امرا فاسق و فاجر ہوں گے، وزیر جھوٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس پہ ٹرسٹ کریں اس زمانے میں، اور کن حکومتوں کو دیکھیں، کن حکومتوں کو نہ دیکھیں، کس ملک کی جانب آپ دیکھیں کہ بادشاہ اور امراء جتنے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ اختیار دیتا ہے وہ اس کا مس یوز کرتے ہیں، اور اگر وزراء ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں کہ کسی خاص پروونس کا خیال رکھیں تو وہ اپنے جو ان کے انڈر جتنے بھی پروونسز ہیں ان کا حق کھاتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں، اور وہ غریب ایک جو صوبہ ہے۔ اور ابھی جو نشانیاں جس پہ انم نے کچھ ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ کر دی ہے، یہ آپ کے میرے سامنے اور سوشل میڈیا پہ بہت آسانی سے آج کل چل رہی ہے۔ رات میں ایک انسان کو صحیح سلامت پا کے سوتے ہیں، صبح آپ دیکھتے ہیں اس کے قتل کی خبر ملی ہوتی ہے۔
اگر آپ اپنے جو زندگی کے امور ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹ ایک کیس ہے کہ مارکیٹ میں خاتون جاتی ہیں اور جناب وہ بالکل ان کو قتل کر دینے والے تھے، معاملہ بالکل کچھ اور تھا، وہ ڈیبیٹیبل چیز اور وہ ڈیٹیل چاہتی ہے، تو ہو سکتا ہے ہم اس پہ کوئی ڈیٹیل پروگرام کریں. لیکن اب یہ دیکھیں انسانی جان کتنی سستی ہو گئی ہے، اور جو دین کو صحیح طرح سے جانتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، ایک چیز کا مطلب بھی نہیں پتا، وہ خدا اور رسول کے نام پہ، رسول ہمارے رحمت للعالمین ہے. کتنا اسلام کے ابتدائی ایام میں ہمارے رحمت للعالمین نبی پر کتنا ظلم کیا گیا، طائف میں کتنا ظلم کیا گیا ہے، کتنی بے ادبی کی کہ پر رسول خدا نے ہمیشہ کہا، حضرت جبریل آئے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے نبی، اے میرے محبوب، اگر آپ کہیں اس قوم پہ عذاب نازل کر دوں تو خدا بزرگ و برتر چاہتا بھی تھا، پر رسول پھر بھی رحمت ہی نازل فرماتے تھے. رسول کہتے پروردگار تو ان پر رحمت کر. تو ہم اس رحمت للعالمین کی امت ہیں، تو ہم کیسے یہ کسی کی جان لینے کا فیصلہ ایک سیکنڈ میں کر لیتے ہیں؟ وہی ہم علامات ظہور شیئر کر رہے ہیں کہ انسانی جان سستی ہو گئی ہے، کسی پہ بھی تہمت لگا کر اسلام کے نام پہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام تو پیار اور محبت اور اصلاح کا دین ہے. کوئی غیر مسلم اور بھی صبر کا نام ہے کہ صبر سے آپ انویسٹیگیٹ کریں، اس کی تفصیل میں جائیں، اگر وہ چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر قرآن و سنت اور شریعت کی روح سے آپ اس کا فیصلہ کریں. جنگوں میں اسلام کے ایام میں جب بھی جنگیں ہوا کرتی تھی تو رسول اللہ کی خاص ہدایات ہوتی تھی کہ خواتین اور بچوں سے کیسا سلوک کیا جائے. اب ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں، خواتین اور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی مارکیٹ ہے، چاہے وہ کسی کیس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، چاہے انہوں نے کوئی ظلم کیا ہے یا نہیں کیا، وہ اس چیز کا حصہ ہے یا نہیں حصہ، لیکن خواتین کی بھی آبرو محفوظ نہیں ہے، بچوں کو معصوم جان کر نہیں چھوڑا جاتا. آج کا اسلامی معاشرہ اس سے بالکل انحراف کرتا جا رہا ہے. اب ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور عدل و انصاف سے اس زمین کو بھرے اور پھر سے خدا کا نظام زمین پر نافذ کرے. ظلم و جور جو ہے وہ عام ہوگا، اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ ظلم و جور عام ہوگا، طلاق کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، طلاق بہت زیادہ ہونا ہوگی. اچھا اب یہ یہاں پر عروج بڑی چیزیں، ہر ایک علامت ایسی ہے کہ اس پہ کچھ بات ہونی چاہیے. اور جب ہم اس سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں، سوشل میڈیا ہمارے مائنڈ سیٹ کو اتنی تیزی سے جو ہے افیکٹ کر رہا ہے. اگر آپ غور کریں، بات صرف اس کی نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ڈیورس ریٹ بہت ہائی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں جو کہ پرووک کر رہے ہیں انسان کو اور کمپلیکس میں مبتلا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا از ناٹ یور ریئل لائف، لیکن انسان اپنے ریئل زندگی کو سوشل میڈیا پر دیے ہوئے کچھ کریٹ کی ہوئی پوسٹ ہیں، کچھ چیزوں کو فینٹیسائز کر کے دکھایا گیا ہے، لیکن اپنی ایک پریکٹیکل لائف پر اسی کو چاہتا ہے اور اسی کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پہ اس کو وہ فارمولا فیل ہو جاتا ہے. لوگوں سے کمپیریزن اپنی زندگی کا کر کے، وہ سوشل میڈیا لائف ہے، وہ دنیا کے اس پار کچھ ہو رہا ہے، آپ ادھر اپنے خاندان میں ڈپریشن کریٹ کر لیتے ہو، انزائٹی، لوگ سوسائڈ کرنے لگتے ہیں، بچوں کے ذہنی حالات کو خراب کر دیا. اور جو بات کی گئی تھی ابھی کہ اتنا ہائی ریشو ڈیورس کا، سیپریشن کا، ذرا غور فرمائیے گا، فقط ریشو ہائی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہیں. 2 انسانوں سے زیادہ دنیا انوالو ہوئی ہے 2 انسانوں کے اندر. تو جس کو خدا نے سب سے ناپسندیدہ عمل، کسی مسلمان کے لیے اللہ کی رضا سب سے اہم، بے شک سب سے ٹاپ پہ ہے کہ میرا رب کس سے راضی ہے اور میرا رب کس بات سے نفرت کرتا ہے اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ عرش الہی کانپ نہ جائے. یہ جو عمل ہے، خدا نخواستہ طلاق یا ڈیورس کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے کہ عرش الہی کانپ جاتا ہے جب یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن اس کو فینٹیسائز، میں یہ اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی تھی، اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. ایک تو ہے کسی کے معاملات زندگی کچھ اس طرح سے ہو گئے انتہائی مجبوری کی حالت میں، جب کہ بالکل بھی کسی صورت 2 انسان نہیں ایک ساتھ رہ سکتے، وہ مجبوریاں کسی اور طرح کی. لیکن اب تو اس کو ایسا مذاق بنا دیا گیا، اور جو کسی کا ہوتا ہے اس کو فینٹیسائز کر دیا گیا ہے کہ لوگ کرتے بھی ہیں اور اس کو پازیٹیو وے میں پورٹری بھی کرتے ہیں اور معاشرے کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پریکٹس کو نارمل کر دیں، اتنا نارمل کر دیں کہ لگے کہ اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے اور یہ بڑا کوئی ہمارا بیسک کوئی عقیدہ. حالانکہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جہاں شوہر اور بیوی کے مابین تعلقات کو قطع کیا جانا محبوب سمجھا جاتا ہو. امام حسین کا فرمان ہے کہ شوہر اور بیوی کے مابین تعلق کو ختم کرنا یا ان میں جدائی ڈالنے والا کوئی بھی شخص ہے، مرد و عورت، وہ ایسے جیسے اس نے کسی کی شہرک کو کاٹ دیا ہے. اور اس زمانے میں آپ کو
آئے روز ایسے قصے ملیں گے, باتیں ملیں گی, لیکن جو خدا کے اور سنت رسول کے اور جو اہل بیت کے قریب ہوگا, وہ مرد ہو یا عورت, مرد ہے خوف خدا رکھے گا, کسی کی بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ خدا نے اس کو اتنا بلند مقام اس طرح ہی نہیں دے دیا, اس کو ایک فیملی کی بھاگ دوڑ اسے مرد بنایا, اس سے مراد یہ اپنے بعد کسی کا مجازی خدا بنایا. جب اسے خدا بنایا تو اس کی رعایا بنایا, اس کی فیملی کو اس کی مخلوق کی طرح بنایا کہ اب تم ان کے لیے ارن کرو. اسی طرح بیوی نے اگر امام علی اور جناب زہرا کی زندگی, جناب خدیجہ رسول اللہ کی زندگی اور اسلام کی قوانین پڑھے ہو, تو وہ خاتون بھی صبر اور شکر کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ بڑے سے معاملات کو اگنور کر کے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ آج کا کپل اپنے معاملات سے ہٹ کے سوشل میڈیا پر اپنی لائف کو زیادہ کمپیئر کرتا ہے. ہم تو ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, ہماری لائف میں یہ نہیں ہے, ان کی لائف میں وہ ہے. اس سے معاملات کو کافی خراب کر دیا. جی عروج, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم ابھی زندگی میں دیکھ رہے ہیں, ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں. اور بلکہ میں چاہ رہی ہوں کہ جو پروگرام کے اس حصہ تک پہنچے وہ اسے غور سے سنیں, کیونکہ میں صرف آپ کو سنا نہیں رہی, میں آپ کو صرف اپنی زبان سے یہ بتا رہی ہوں, جو نالج دے رہی ہوں, آپ اپنے ارد گرد اس کا پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ مزید اگر میں ایکسپلینیشن میں جاؤں گی یا ایلیبوریٹ کروں گی تو یقیناً ہم آپ سے زیادہ نشانیاں یا علامات ظہور شیئر نہیں کر پائیں گے. تو آپ بس سنتے جائیے, لیکن اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیے گا ضرور کہ یہ تمام امام کے آنے سے قبل جو چیزیں ہونی تھی وہ آج کے زمانے میں ہو رہی ہیں, جن میں سے بہت افسوسناک کہ طلاق بہت زیادہ ہوگی, اور اس کے بعد ہے فریبی کی گواہی قبول کی جائے گی. یعنی کہ سچا جو ہے وہ کچھ نہیں کہے گا, اور جو فریبی کی گواہی ہوگی, جو جھوٹی گواہی ہوگی, اس کو سچ تسلیم کیا جائے گا. میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہی تھی, لیکن پھر ایک جملہ بولتی ہوں, اس میں بھی ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے اس زمانے میں سچے انسان کی نہ تو قدر ہے اور نہ ہی سچے انسان کی گواہی. اس کے ہاتھ میں, بس ان شارٹ یہ کہیں گے, اس کے ہاتھ میں پروف ہوگا, اس کے ہاتھ میں اس کی گواہی ہوگی, لیکن تسلیم نہیں کی جائے گی. آنکھوں سے دیکھا سچ جھٹلایا جائے گا, جھٹلایا جا رہا ہے, اور فریبی کی گواہیوں کو عدالتوں میں جھٹلایا جا رہا ہے. یہاں پر فریبی کی گواہیوں کو توجہ دی جا رہی ہے, اور سچ جو ہے اس کو جھوٹ کیا جا رہا ہے. شراب نوشی عام ہوگی, غلام بازی کا زور ہوگا, اور یہاں پر جو ہے لکھا ہوا کہ مال خدا اور رسول کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. یعنی کہ اس کو جس پرپس کے لیے یوز ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں یوز ہوگا, اس کو لوٹ مار کر کے لوٹ لیا جائے گا. زکوٰۃ ہے یا خمس ہے یا جو بھی صدقات ہیں جو خدا اور رسول کے نام پہ نکلتے ہیں, ہر انسان اپنے لیول پر دیکھے کیا ہم جن لوگوں تک اس مال کو پہنچاتے ہیں وہ اس کو ٹھیک سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ کہ آپ رمضان المبارک میں پیکیجز ریڈی کرتے ہیں, یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں یا کہیں پہ بھی لوگوں کو ضرورت ہے, یا بہت دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر اتنی سہولیات نہیں ہیں, تو آپ جب وہاں کھانے کی کچھ اشیاء بھیجتے ہیں یا چیزیں یا بستر بھیجتے ہیں, تو اس کو کنفرم کر لیجئے کس سورس سے آپ بھیج رہے ہیں, کیونکہ آپ بھیجیں گے. یہاں مال غنیمت سمجھنے کا کیا مقصد ہے؟ جس مال سے آپ اللہ یا اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی بھلائی کر کے, وہ وہاں نہیں جا رہا, اس کو مال غنیمت سمجھ کے کوئی اور ہتھیار کر لے کر جا رہا. اور یہاں پر تو یہ قابل غور نقطہ ہے جو رمضان کے ہمارے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا. رمضان میں جو روزوں کے بیسک فقہی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی کلیریفائی کریں گے, تاکہ آپ کے روزے نہ چھوٹیں اور آپ کسی غلطی کی وجہ سے اپنے روزے کو مس نہ کر دیں, اور زیادہ سے زیادہ ثواب پروردگار آپ کو دے ان روزوں کا. تو روزوں پہ کریں گے ٹرانسمیشن, لیکن یہ قابل غور چیز ہے, اللہ اور رسول نے ماہ رمضان کو رحمت بنا کر ہم سب کے لیے بھیجا, اور جب وہ ایک ماہ رحمت کا ہے, ہم اس ملک میں ہوں یا اسلامی ممالک جہاں جہاں پہ بھی ہیں, آپ ہمارے پروگرامز دیکھ رہے ہیں, جسٹ تھنک فار اے مومنٹ, جیسے ابراڈ میں کرسمس سیزن کے آنے پر یا نیو ایئر آنے پر, یا آپ کہیں اور تو چائنیز نیو ایئر آتا ہے, ہر جو بھی لوگ ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنے ایونٹس کو عام کرتے ہیں, گیو اویز دیتے ہیں, گفٹس دیتے ہیں, ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں, سیلز ہوتی ہیں, بہت کچھ, تاکہ وہ اس ایونٹ کا ایکسائٹمنٹ کریٹ ہو اور لوگوں کو پتہ اور ہر بندہ اس کو منا سکے, امیر اور غریب اور میڈیوکر ہے کوئی بھی منا سکے. ہمارے ملک میں ہمارے دین کا حصہ ہے رمضان. رمضان کوئی ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا فیسٹیول نہیں, ہمارے دین کا, ہمارے ایمان کا حصہ, ہمارے روح کو پاک کرنے کا مہینہ آ رہا ہے. وہ مہینہ اس لیے تھا کہ غریب کی درد امیر بھی سمجھ سکے, لیکن یہاں پر رمضان کو منانا اتنا مشکل کر دیا جاتا ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی روزے رکھ سکے, ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے برکت پڑ جائے, ان کے کھانے کچھ 1 سے 2 ہو جائیں. رمضان میں خاص طور پہ تنگ کر دیے جاتے ہیں مسلمانوں پہ حالات,
تاکہ ان کا مہینہ مشکل ترین گزرے. ایز کمپیئر ٹو دا کرسمس سیزن آپ باہر جاؤ تو آپ کو ہر کھانے میں فوڈ میں ڈسکاؤنٹس مل رہے ہوں گے, آرڈرز میں ڈسکاؤنٹس مل رہے ہوں گے, کپڑوں پہ سیلز مل رہی ہوں گی. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہماری ڈسکشن تو کچھ اور تھی, لیکن رمضان قریب ہے, عید قریب ہے, ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ رمضان آنے پر باپ بچوں کی خواہش پوری نہ کر سکا, باپ نے سوسائڈ کر لی, عید کے کپڑے نہ لا سکے, ماں نے اور باپ نے سوسائڈ کر لی. اور یہ چیز تو ہم نے خود دیکھی ہے اور یہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے کہ ابھی آپ نے گروسری کی نہیں, اگر آپ نے کسی کو دینے کا کچھ سوچا نہیں, کسی غریب کی ہیلپ کے بارے میں نہیں سوچا, ابھی رمضان میں 2 یا 3 دن رہتے ہیں, 2 یا 3 دن بھی نہیں, چاند رات ہی ہوگی, آپ اس خوشی میں ہوں گے کہ ہم کل روزہ رکھیں گے, اسی رات آپ چیزوں کی پرائز دیکھیں کہاں پر جاتی ہے. جہاں پر آپ کو ایک چیز کے بدلے 5 مل سکتی تھی, 4 مل سکتی تھی, اس میں آپ سوچ رہے تھے کہ مجھے ایک بھی لینی چاہیے یا نہیں. وہ رحمت کا مہینہ آپ مسلمانوں کے لیے اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ جہاں حقدار کو اس کا حق تو چھوڑیں, جو اس کی ضرورت ہے اس کو وہ بھی نہیں پہنچتا. اور ہم کہہ رہے تھے سوال تو یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کا حکم ہے وہ مال لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا, امام کے ظہور کی نشانی ہے. کیا ہوتا ہے؟ رمضان پیکیجز بنائے ہیں ہمارے سپر سٹورز نے, ہمارے بڑے بڑے سٹورز نے رمضان پیکیجز بنائے ہیں, اور کوئی نیکی کرنے والا انسان یہ سوچتا ہے کہ ان پیکیجز کو بالکل رائٹ پلیس پر, چاہے وہ دنیا کے جس بھی کونے میں, وہ ڈیلیور کرواتے. لیکن ہم کہاں پر اس چیز کو ڈسکس کریں کہ وہ رمضان پیکیجز میں بھی آپ نے مال میں, مقدار میں, کوانٹٹی میں کمی کی, آپ نے, یا پھر وہ ایکسپائر, سب کی بات نہیں کرے لیکن کئی جگہ پر, لیکن یہ ہے نمبر آف آئٹمز آپ نے 8 مینشن کیے ہیں, آپ نے اس پیکج کی پرائز کے اکارڈنگ اس میں 5 رکھی ہیں, آپ نے 10 kg کوانٹٹی مینشن کی, آپ نے 5 kg. یہ دھوکہ آپ کسی بندے سے نہیں کر رہے ہیں, یہ زکوٰۃ کی ایک اماؤنٹ تھی, یہ مستحقین کا حق تھا جس میں سے آپ نے کھایا ہے, اور رمضان پیکج کے نام پر کھایا ہے, اور اتنا نہ جانے کتنے سٹورز کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک مولا کے ظہور کی نشانی اور نشانی میں یہ بھی ہے کہ صدقہ و خیرات سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا, شریروں کی زبان کے خوف سے نیک بندے خاموش رہیں گے. اللہ اکبر. یعنی کہ نیک بندوں کو اتنا ستایا جائے گا, اتنا تنگ کیا جائے گا کہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی حل نہ بچے گا کہ وہ شریروں کے اور جو ان پہ ظلم کرنے والے, ان کی بد زبانی کے خلاف اپنے آپ کو خاموش کر لیں. یہ علامات ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں, اور آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہی سب ہماری سراؤنڈنگز میں ہو رہا ہے. میں نے پرومس کیا تھا کہ میں مولا کے کچھ چند فرامین آج شیئر کروں گی, لیکن بہت خوبصورتی سے پروگرام چل رہا تھا کہ ڈسکشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب مزید اتنی احادیث ہیں, ہر معصوم نے امام مہدی کے آنے کا تذکرہ کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مولا کی حکومت کا زمانہ کیسا ہوگا, امام سے ملاقات کا مجرب عمل کیا ہے, بہت کچھ ہے. تو آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم اس کو یہاں پر اینڈ کریں گے عروج سے مولا کی کچھ فرامین سننے کے بعد, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو مینشن آل دوز ویلیویبل ایڈوائس اینڈ اعمال فار یو ان دا شارٹس فارم. تو شارٹس آپ ضرور دیکھیے گا, ویڈیو کا کمپلیٹ لنک ہم شارٹس کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے, کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے. اگر آپ نہ مکمل ویڈیو دیکھ سکیں تو تفصیلاً ویڈیو کا لنک ہمارے شارٹ ویڈیو میں بھی ہوگا, وہاں سے آپ شارٹ ویڈیو سے جا کر ہمارے یوٹیوب چینل پر شعبان المعظم کے اعمال کے نام سے پلے لسٹ ہے, ہمارے کمپلیٹ پروگرامز آپ وہاں پر مجرب اعمال, بیماروں کی صحتیابی اور رمضان کی عبادات کے سلسلے, فقہ احکام, اور کس عمل سے زیادہ ثواب لے سکتے ہیں, مشکل و پریشانی میں کیسے خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں, ہر چیز ہمارے شعبان کی پلے لسٹ میں ہے. تو شارٹس بھی ضرور دیکھیے اور ویڈیو کے لنکس بھی اس کے ساتھ مینشن کیے جائیں گے. جی عروج, آپ امام زمانہ کے ہمارے نام, ہم سب کے نام کیا پیغامات ہیں, شیئر کیجیے. پیغامات میں جلد از جلد شیئر کروں گی تاکہ ہم تک جلد وہ نالج پہنچے جو کہ امام کا ہے. میں سب سے پہلے جو کہ امام کے فرامین ان کے جواب کی صورت میں ہے. ایک شخص نے امام کو خط لکھا تھا, ان شارٹ آپ کو بتا رہی ہوں, ایک شخص نے امام کو ایک خط لکھا جس میں اس نے کچھ سوال کیے, اور اس سوال کے جوابات جو امام نے دیے جو کہ فرامین امام علیہ السلام ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں, اس میں امام علیہ السلام نے جو سوالات کے جواب دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہمارا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں, جو ہمارا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں, میرے عزیزوں میں سے جو میری مخالفت کرتے ہیں ان کی مثال ابن نوح اور برادران یوسف کی سی ہے. سبحان اللہ. باقی آپ خود سمجھدار ہیں, ڈیٹیل نہیں تو ہم آپ کو ضرور دیتے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو کہ شراب پینا حرام ہے, ہم تمہارے مال کو, اب دھیان سے سنیے گا, ہم تمہارے مال یعنی کہ خمس کو, مال کو صرف اس لیے قبول کرتے ہیں بطور خمس تاکہ تم پاک ہو جاؤ اور عذاب سے نجات حاصل کر سکو. سبحان اللہ. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا, میرے ظہور کرنے اور نہ کرنے کا تعلق صرف خدا سے ہے, جو لوگ وقت ظہور مقرر کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں.
اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ قتل نہیں ہوئے، وہ کافر، جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ بہترین فرامین امام کے اور اس کے علاوہ امام نے کیا فرمایا ہے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم خدا سے استغفار کرو گے تو خدا وند عالم تم کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر امام آپ تو استغفار کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ جتنا استغفار کرو گے پروردگار عالم کے دروازے تمہارے لیے توبہ کے ہمیشہ کھلے ہیں۔ یہاں پر امام علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ تم لوگ غیبت و ظہور کے متعلق سوالات کا سلسلہ بند کرو، خدا وند عالم کی بارگاہ میں دعا کرو کہ وہ جلد میرے ظہور کا حکم دے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ شب جمعہ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے امان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص وہ کام کرے جس سے ہماری محبت سے قریب ہو جائے، اور جو چیز ہماری ناخوشی اور غصے کا سبب ہو اس سے دوری کو اختیار کرے۔ اور زمانہ غیبت میں میرے وجود سے فائدہ ایسا ہی ہے جیسا سورج سے ہوتا ہے جب وہ بادلوں میں چھپ جائے۔ اور بہترین اور آخری فرمان جو میں امام کا آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے کہ نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک کو رگڑو۔ تو آج ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم فرامین امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف آپ تک پہنچائیں، حکومت مہدی کے کچھ علامات آپ سے شیئر کریں۔ یہ ٹاپک بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک ہے، تو میں اس پہ لنک مینشن کر دوں گی کہ ہماری اور بھی ویڈیوز امام پر، مولا کے قیام کے بارے میں ہم نے کی ہیں، آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ ہماری زیارات پلے لسٹ بھی پڑھی ہے جس میں ہم نے مقام غیبت امام زمانہ کی آپ کو زیارت کرائی ہے، سامرا کی میری ویڈیو ہے عروج کے ساتھ بالکل، اور وہاں پہ کاظمین کا، سامرا کا، کربلا کا، نجف کا تمام سفر ہم نے شیئر کیا ہے۔ زیارات ڈائریز انمن عروج نقوی آفیشیل پہ، اور شبان اعمال کے نام سے میری پلے لسٹ ہے جس پہ آپ کو شبان کا ہر عمل، ہر وظیفہ، ہر وہ کامیابی کے حصول کا عمل آپ کو ملے گا جو ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے۔ مجھے اور عروج کو اس نوٹ پر اجازت دیجیے کہ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے، اور ہم پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ جتنے کچھ بیسک مسائل سب کو درپیش ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں یا وہ اس کو پوچھنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، تو ہم وہ تمام ہیزیٹیشن دور کریں گے اور بیسک فقہی پرابلمس آف روزہ آپ سے شیئر کر لیں گے۔ روزے کی سگنیفیکنس، رمضان کی تیاری کیسے کریں، اور انشاءاللہ جلد از جلد رمضان سیریز بھی آپ ہمارے ساتھ دیکھیں گے، رمضان ٹرانسمیشن ود سیدہ انمن عروج نقوی ایوری افطار نائٹ آپ دیکھیں گے۔ اور ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، ذکر محمد و آل محمد کو، ذکر اسلام کو پہنچائیے، اس میں اپنا کنٹریبیوشن کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے کیونکہ اب زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو جتنے بھی رمضان کے وجہ سے تیاری کرنی ہے اعمال آپ کو شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔